بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 3 چیپٹر نمبر 1 فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹس، سبجیکٹ فزکس 9th۔ آج کا ہمارا ٹاپک اپلیکیشن آف فزکس ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو فزکس کا علم ہے اس کو کن شعبوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے ہم بات کریں گے پروگریس کی، یعنی سائنس کے میدان کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ فزکس ہے، یعنی فزکس کی فیلڈ کے اندر جو انوینشن اور ڈسکوری ہوئی ہیں ان کی وجہ سے سائنس کے میدان نے ترقی کی ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی تو ہمارے اس جدید دور کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں ان سب کا جو تعلق ہے وہ فزکس کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لیں تو ایک کار کی مثال ہے جو کہ مکینکس کے اصول پہ بنائی گئی ہے، اور اس کی مدد سے یعنی ذرائع آمد و رفت کی مدد سے آج دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر ہم منٹوں میں طے کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ فزکس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے علاوہ ریفریجریٹر جو ہے اس کو تھرمو ڈائنامک کی اصول پہ بنایا گیا۔ اب ہم ایک چھوٹی سی ڈیوائس کی بات کریں گے جسے پلی کہتے ہیں، اور پلی جو ہوتی ہے یہ ہیوی لوڈ کو آسانی سے اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پلی کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم فورس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتے ہیں، اور فورس کی ڈائریکشن کو تبدیل کر کے ہم ہیوی لوڈ کو آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ بات اگر ہم الیکٹریسٹی کی کریں تو الیکٹریسٹی کا تعلق بھی جو ہے وہ فزکس کے ساتھ ہے، اور الیکٹریسٹی جو ہے اس سے نہ صرف ہم روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں بلکہ یہ مکینیکل انرجی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس مکینیکل انرجی کے ذریعے جو فین ہیں اور موٹر ہیں انہیں چلایا جاتا ہے۔ یعنی الیکٹریسٹی از یوز ناٹ اونلی ٹو گیٹ لائٹ اینڈ ہیٹ بٹ آلسو مکینیکل انرجی دیٹ ڈرائیوز فینس اینڈ موٹر۔ مین آف ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو اس میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، جیسے کار ہے اور ایروپلین ہے، یہ ایسی آمد و رفت ہیں جس کے ذریعے آج ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر جو ہے وہ سیکنڈز کے کچھ لمحات کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ گھر میں استعمال ہونے والی بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کے اندر فزکس کا علم شامل ہے، جن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایئر کنڈیشنر ہے، ریفریجریٹر ہے، ویکیوم کلینر ہے، واشنگ مشین ہے اور مائکرو ویو اوون ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسے آلات ہیں جو الیکٹریسٹی کی مدد سے چلتے ہیں، اور ان کے اندر میٹر اور انرجی اور اس کا باہمی عمل جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں مین آف کمیونیکیشن کی، یعنی وہ تمام آلات جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ زمانہ ماضی کی بات کی جائے تو تب اتنے اچھے آلات نہیں تھے، یعنی لوگوں کے پاس بات چیت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رابطہ جو ہے وہ بہت کم تھا۔ لیکن آج دنیا جو ہے وہ ان مواصلات کی وجہ سے، ان مین آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ مین آف کمیونیکیشن کے اندر ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ٹیلی فون ہے اور کمپیوٹر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے آلات ہیں جس کے ذریعے آج ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ ان آلات نے آج ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے اور تیز بھی بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ آرام دہ بنا دیا ہے، جو کہ پہلے زمانہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ جہاں ہم
فزکس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آج کے اس جدید دور کے اندر جس کے اندر جو ہے ہم نے بہت ساری سہولتیں تو حاصل کر لی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ پلیوٹ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سائنٹیفک انوینشن ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرکشنز کی وجہ بنتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہماری نیچر ہے وہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن کے اندر ہے۔ اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹل پولوشن کی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے اب آلات پیدا ہو چکے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں، اور وہ ہیں ڈیڈلی ویپن۔ لاسٹ پہ ایک ایسا کوشچن موجود ہے جس کی ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں ایک ایسی ڈیوائس کا نام بتانا ہے جس کے ذریعے ہم پولوشن فری الیکٹریسٹی پیدا کر سکتے ہیں، تو یقیناً اس کا نام جو ہے وہ ونڈ ٹربائن ہے۔ ونڈ ٹربائن کے ذریعے جو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے یا اس سے جو ہے وہ پولوشن بالکل پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی آج کی ڈسکشن جو کہ ہم نے فزکس کی اپلیکیشن پر کی، کہ فزکس کا جو علم ہے اس کو کہاں کہاں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔